السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ حاضرین کرام، اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، اس مختصر سے کلاس اور درس کے اندر ایمان کے بارے میں چند اہم باتیں میں بتلانا چاہتا ہوں۔ ایمان یہ زبان سے اقرار کرنا، عمل کرنا اور دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے۔ یعنی ایمان کہتے ہیں قول، عمل، قول جو زبان سے ہم نکالیں، عمل چاہے وہ عمل القلب ہو یا عمل اللسان ہو، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنا، اس کا نام ایمان ہے۔ قول اور عمل اور دل سے تصدیق، اس کا نام ایمان ہے۔ گویا ہم اللہ تعالی کے اوپر ایمان لائیں، ان چیزوں پر ایمان لائیں جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کی تصدیق دل سے کریں، اور اللہ تعالی نے جسمانی اعضاء و جوارح پر جو کچھ فرض اور واجب کیا اس کی ادائیگی کریں۔ اور زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور اعضاء و جوارح سے، ان تینوں چیزوں کا نام ایمان ہے۔ اور ایمان کے ارکان ہیں، ایمان کے ارکان ہیں۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ پہلا رکن ہے اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کے آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان لانا۔ یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ اللہ پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان، اور 6واں رکن تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان۔ یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، 6 بنیادیں ہیں۔ اور ایمان کی بہت ساری شاخیں اور برانچیں ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم سے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، الایمان بدع و سبعون اور بدع و ستون شعبہ، ایمان کے 70 سے زیادہ یا 60 سے زیادہ شاخیں اور برانچیں ہیں۔ ان میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کا اقرار، زبان سے ادا کرنا، اور سب سے ہلکے درجے کی شاخ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا، اور حیا و شرم ایمان کی ایک شاخ ہے۔ تو ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ جو شخص ایمان کی ساری شاخوں کی تکمیل کرے گا وہ ایمان میں سب سے آگے اور مضبوط رہے گا، اور جو شخص جتنا ہی ایمان کی شاخوں کی تکمیل کرنے میں، ایمان کے تقاضوں کی تکمیل کرنے میں کوتاہی، لاپرواہی اور سستی کرے گا، اتنا ہی اس کا رتبہ اور اس کا درجہ کم ہوگا۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، ایمان کے کچھ درجات ہیں،
کچھ سیڑھیاں ہیں۔ پہلا درجہ ہے لذت، دوسرا درجہ ہے شیرینی اور مٹھاس، اور تیسرا درجہ ہے ایمان کی حقیقت۔ پہلا درجہ لذت ہے، ٹیسٹ، جس کو ہم اور آپ ٹیسٹ کہتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاقا طعم الایمان، ایمان کی لذت کو، مزہ کو چکھ لیا، من رضی باللہ ربا، جو اللہ تعالی کو رب مان کر اس سے راضی ہو جائے، دین اسلام کو دین مان کر اس سے راضی ہو جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر اس سے راضی ہو جائے، تو جس کے اندر یہ چیزیں پائی جائے گی وہ ایمان کے مزہ، ٹیسٹ اور لذت کو جان پائے گا۔ دوسرا ایمان کا درجہ مٹھاس، شیرینی اور حلاوت ہے، جس کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین چیزیں جن کے اندر پائی گئیں وہ ایمان کی شیرینی اور مٹھاس کو جان پا گیا۔ ایمان میں جو مٹھاس ہے، ایمان میں جو شیرینی ہے، ایمان میں جو حلاوت ہے، اس کو وہ پا گیا۔ پہلی چیز ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ جس کے یہاں اللہ، اس کے رسول دوسرے لوگوں سے سب سے زیادہ محبوب ترین ہوں۔ دوسری چیز، آدمی اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند فرماتا ہے۔ تیسری چیز، کفر میں لوٹنا وہ ایسے ہی نہ پسند کرے جیسے کہ آگ میں ڈالا جانا نہ پسند کرتا۔ یہ تین چیزیں جسے میسر ہو گئی بڑی اہم ہیں، اسے ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی چاشنی میسر ہو گئی۔ حقیقت ایمان، ایمان کی حقیقت کسے ملے گی؟ وہ اس شخص کو ملے گی جس کو دین پر کامل یقین ہو، مکمل طریقے سے کمال یقین اس کے اندر پایا جائے، وہ دین کی حقیقت کو پا جائے گا۔ جب دین کی حقیقت کو پا جائے گا تو دین کے فروغ دینے کی وہ کوشش کرے گا، زبان سے، عمل سے، دعوت و تبلیغ سے، قرطاس و قلم سے، مدد کر کے، اسلام کو نافذ کر کے، اسلام کی سربلندی کے خاطر جہاد کر کے۔ یہ حقیقت ایمان ہے۔ تو ایمان کے تین درجے ہیں، ایک لذت، ایک مٹھاس، ایک حقیقت ایمان۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن وہ ہیں جب ان کے سامنے رب کائنات کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل تھرا اٹھتے ہیں، دہل جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے اوپر قرآن کی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے، زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور مومن وہ جو اپنے رب ہی پر توکل و بھروسہ کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات اور جان لیجیے گا، بڑی اہم بات ہے۔ ایمان نیکیوں سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے بڑھتا ہے، اور نافرمانی اور معصیت سے ایمان گھٹتا ہے، ایمان کم و بیش ہوتا ہے۔ ایمان طاعت و بندگی سے بڑھتا ہے، اور ایمان معصیت اور نافرمانی سے، گناہ کے کاموں سے گھٹتا ہے، جس کی واضح دلیل سورہ انفال کی آیت نمبر 2، 3 اور 4 ہے، جو ابھی میں نے پڑھا۔ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، اس کے ایک اور دلیل لے لیجئے، سورہ انفال کی آیت نمبر 74، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کیا،
اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور مہاجرین کو پناہ دی، ان کی مدد کی، وہی حقیقت میں مومن ہے۔ تو گویا یہ کام جس نے کیا ان لوگوں کا ایمان ان لوگوں کے ایمان سے زیادہ ہے جو یہ کام نہ کر سکے۔ اسی طرح اللہ تعالی نے بہت ساری آیتوں میں اس بات کا اعلان فرمایا ہے کہ ایمان عمل سے، نیکی سے بڑھتا ہے اور معصیت سے گھٹتا ہے۔ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وزدناہم ہدی، اور اس طرح کی انگنت اور بے شمار آیت ہے۔ تو ایمان اللہ کی اطاعت و بندگی سے بڑھتا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے ایمان گھٹتا ہے۔ میرے بھائیو اور ساتھیو، یہاں ایک بات اور جان لیجئے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ایمان کے خلاف ہیں، ایمان کے تقاضے کے خلاف ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایمان کے عین تقاضے کے مطابق ہیں۔ خلاصہ کے طور پر، چونکہ وقت کافی ہو گیا، ہر طرح کی اللہ تعالی کی چھوٹی اور بڑی نافرمانی یہ ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے، اور ہر طرح کی اللہ تعالی کی عبادت و بندگی واجبات سے لے کر کے سنن اور نوافل تک، اور ہر حرام اور ناجائز چیزوں سے بچنا، یہ ایمان کو ثقل کرتا ہے، ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ بندہ جتنے ہی گناہ کرے گا، جتنے ہی اللہ کی نافرمانی کرے گا، اس کا ایمان گھٹتا جائے گا، اور جتنے ہی بندہ اللہ کے رسول پر اتاری گئی شریعت مطہرہ کے مطابق اللہ ہی کی عبادت و بندگی اور فرما برداری کرے گا، اتنا ہی اس کا ایمان بڑھتا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، جب ایک زناکار زنا کرتا ہے تو کامل ایمان والا نہیں ہوتا ہے، ایک چوری کرنے والا چوری کرتا ہے تو کامل ایمان والا نہیں ہوتا۔ لہذا میرے مسلمان بھائیوں ساتھیوں، ایمان کی تعریف قول و عمل اور تصدیق ہے۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ ایمان اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری سے بڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ایمان گھٹتا ہے، اور اس کی بہت ساری دلیلیں آپ دیکھ رہے ہیں سورہ فتح کی آیت نمبر 4، سورہ توبہ کی آیت نمبر 124، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، مختلف روایتیں۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم اپنی ایمان کو مضبوط کریں، ایمان کے تقاضوں کی تکمیل کریں، اور اپنے ایمان کو بڑھائیں، اور ان سارے کاموں سے بچے رہیں جس سے ایمان گھٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہی توفیق دینے والا ہے، تو ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ اور انشاءاللہ العزیز اگلے کلاسوں میں عقیدے کے تعلق سے کچھ اور باتیں کہنے کی کوشش کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔